ہم تو امام کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تو بھائی پھر بتائیں تو صحیح امام کا فرمان آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کون سا جو محدث ہے اور کون سی کتاب ہے وہ آپ کو امام کا فرمان دے گی؟ اور اس کتاب کے اوپر کیا آپ نے تحقیق کی ہے؟ اس کتاب کے محدث کے بارے میں کیا آپ نے تحقیق کی ہے؟ اس کتاب کے راویوں کے متعلق کیا آپ نے تحقیق کی ہے؟ یا بس آپ کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی کوئی حدیث کی کتاب آ جائے، کسی میں حوالہ لکھا ہوا ہو، یہ میرے مولا کا فرمان ہے تو میں چپ کر کے مان لوں گا، اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ان فرامین میں اگر تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کی بنیاد پہ جب وہ کسی نظریے پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولا کے فرمان کا انکار کرنے والا بن گیا، حالانکہ وہ مولا کے فرمان کا انکار نہیں کر رہا، وہ ایک ایسی بات کا انکار کر رہا ہے کہ جس کے اوپر اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس شواہد ہیں کہ یہ مولا کا فرمان نہیں ہے اور یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ راوی سے بھول چوک ہو گیا یا راوی نے غلط بیان کر دیا یا اسے اشتباہ ہوا ہے، یا جو ہے وہ مولا نے اس بات کو جو ہے وہ دین کے حکم کے طور پہ بیان ہی نہیں کیا تھا، یہ کسی اور جو ہے وجہ سے اس چیز کو بیان کر دیا تھا، وہ ان چیزوں کی تحقیق جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اب یہ مومنین کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کا اختلاف ہمارے پاس کوئی تھوڑا نہیں ہے، وضو، غسل، روزہ، نماز، جو ہے وہ طلاق ہو گئی، نکاح ہو گئے، حج ہو گئے، میراث ہو گئے، ہر باب میں جو ہے وہ پورے کا پورا کیا اختلاف موجود ہے۔ میں یہاں پہ بس ایک مثال جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ اس مثال کو غیر مقلدین جو ہے وہ دیکھیں اور پھر اس چیز کو بتائیں کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہم تو مولا کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ مولا کے فرمان کا معیار ان کے پاس کیا ہے؟ کون شخص ہے جو انہیں جو ہے وہ مولا کو جو ہے وہ فرمان جو ہے وہ دے گا؟ ٹھیک ہے، کیا یہ حدیث کی کتابیں ساری کی ساری درست ہیں؟ کیا بالکل ان میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ مولا کا فرمان ہے، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے تو پھر محدثین کا اختلاف کیوں ہے؟ جیسے میں وضو کی مثال بھی دیتا رہتا تھا، ایک اور مثال، مشہور مثال جو ہم دیتے آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ مثالیں یاد رکھیں اور کم از کم یہاں سے تحقیق کا آغاز کریں۔ جیسے جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ کوے کا کیا حکم ہے، کہ کوے کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اس میں محدثین کا اختلاف ہے، روایات میں اختلاف ہے۔ اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کون سی روایات کو لیں گے؟ جی میں تو مولا کے فرمان کو لوں گا، تو مولا کا فرمان اس کے حلال ہونے کا بھی ہے، مولا کا فرمان اس کے مکروہ ہونے کا بھی ہے، مولا کا فرمان اس کے حرام ہونے کا بھی ہے، تو آپ کون سے مولا کا فرمان لیں گے؟ یعنی اس بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اچھا، یہاں پہ وہ اگر وسائل الشیعہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ جب وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جی کوے کھانا حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ تقیہ کے اوپر کیا اس حدیث کو عمل کریں۔ تو کیا آپ نے اس بارے میں تحقیق کی کہ کیا یہ تقیہ پہ عمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ اہل سنت شافی مذہب کیوں، حنفی مذہب کیوں، ان کی اکثریت کیا کہتی ہے؟ ان کے مطابق تو کوے کھانا حرام ہے، جب وہ حرام کوے کو کہہ رہے ہیں تو پھر حلال والی حدیث ہے وہ تقیہ کے اوپر کیسے چلے گی؟ یعنی تحقیق کریں گے یا تحقیق نہیں کریں گے؟ یعنی کچھ نہ کچھ کیا ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہماری جو مکتب تشیع کی 4 کتابیں ہیں، وہ کتابوں میں سے ایک کتاب کیا ہے، الاستبصار ہے، وہ کتاب جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں کتاب کے نام کے اوپر آپ غور کیجیے گا، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، استبصار جو ہے وہ ان اخبار اور ان روایات کے متعلق ہے کہ جس میں جو ہے وہ اختلاف کیا ہے موجود ہے۔ اچھا، اس کو جو ہے وہ لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے، یعنی کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں تو جو ہے وہ انہی کی ہیں، ٹھیک ہے، اصول کی کتابیں ہیں ان کی، فتویٰ کی کتابیں ہیں، 460 ہجری کی کیا ہیں، یہ متوفى ہے۔ الاستبصار کی یہ جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے، یہاں پہ مجلد رابع ہے، 4تھی جو ہے وہ جلد ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہاں پہ ہم اس کی فہرست میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو کھانے پینے کے احکام ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی کون سی چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے نقل جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ فہرست ہے۔ فہرست کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ ابواب کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ کتاب الاطعمہ والاشربہ، کھانے پینے کے باب ہیں، اس کے اوپر آپ آ جائیں گے تو یہ ابواب الصید ہیں، شکار کے باب ہیں۔ اس میں سے جو 5واں باب ہے، 5ویں باب کے انہوں نے عنوان یہ باندھا ہے کہ باب کرایت لحم الغراب، کہ کوے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، یعنی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے کون سی مختلف روایات کو جو ہے وہ ذکر کیا، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ غیر مقلدین اور مخالفین الامام مرجعیت کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مولا کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، گویا کہ وہ فقط مولا کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، ہم جو ہے وہ مولا کے فرمان کے مطابق نہیں چلتے۔ اور ان کے مطابق کیا ہے کہ جو بھی غیر معصوم کی روایت ہے نا، جو بھی غیر معصوم محدث کہتے ہیں بس وہ مولا کا فرمان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ روایت میں اور محدث کی تحقیق میں تحقیق کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، وگرنہ تو آپ اس کی بات مان رہے ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے آپ اس کی بات مان رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ یہ 5 نمبر جو ہے وہ باب آ گیا کہ کراہیت لحم الغراب، انہوں نے 5 نمبر عنوان یہ باندھا ہے کہ جی کوے کا کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اچھا، پہلی جو روایت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے غراب ابقا، یہ کالا کبا نہیں ہوتا جو ہے وہ، اس کا جو ہوتا ہے اس کے اندر سفید رنگ بھی کیا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے متعلق سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ انہ لا یؤکل لحمہ، کہ اس کا جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جو غراب ابقا ہے جو سفید رنگ کا ہے اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ پھر دوبارہ امام نے جو ہے وہ پوچھا کہ ومن احل لک الاسود، کس نے جو ہے وہ تمہارے لیے کالے کو جو ہے وہ حلال کیا ہے؟ لہٰذا اس روایت مطابق ہے دونوں کوے کیا ہو گئے، حرام ہو گئے، جس کے اندر تھوڑی سفیدی ہے اور جو پورے کالے رنگ کا ہے۔ اچھا جی، آپ آگے چلیں، اگلی روایت ہے کہ پوچھا اس نے امام علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ سألتو عن الغراب الابقا والاسود، دونوں کووں کے متعلق پوچھ لیا، سفید کے متعلق بھی اور کالے کے متعلق بھی، کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ تو یہاں پہ امام علیہ السلام کا جواب سنیے گا کہ لا یحل اکل شیء من الغربان، کہ کووں کی کوئی قسم بھی کیا ہے حلال نہیں ہے، یہاں پہ امام نے کہا کہ کچھ بھی کیا ہے جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اچھا جی،
لا زاغن ولا، نہ وہ زاغی ہو جو کہ ہے وہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتا، نہ ہی دیگر وہ کبا ہو، کوئی بھی کیا حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی روایت آ جائیں۔ اب یہ اگلی روایت جو ہے وہ زرارہ کی کیا موثق جو ہے وہ روایت ہے، ٹھیک ہے جی، زرارہ کی موثق روایت ہے۔ وہ جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل کرتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان اکل الغراب لیس بحرام، کہ کبے کا کھانا جو ہے وہ حرام ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ امام نے جو ہے وہ قرآن سے دلیل دی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی غیر مقلدین کہتے ہیں جی روایت آ جائے گی تو ہم قرآن کے مطابق دیکھیں گے، تو اس روایت میں جو ہے وہ امام نے قرآن کے مطابق دیکھ کے بتایا ہے۔ یہاں پہ کیا امام نے فرمایا کہ انما الحرام ما حرم اللہ فی کتاب، حرام وہی ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ حرام کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ اللہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا اس میں کبے کو حرام کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ پھر امام نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور نفرت جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، وغیرہ جو ہے وہ یہ کبے کا کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی حدیث بھی ایسی ہے غیاث بن ابراہیم کی، وہاں امام علیہ السلام نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا کہ انہو کا رہا، کہ مکروہ ہے جی کس کا کھانا جی، کبے کا کھانا جی مکروہ ہے، لانہ فاسق، کیونکہ یہ جی فاسق ہے۔ اچھا، اب یہ روایات کیا مختلف طرح کی آ گئیں۔ اب شیخ طوسی علیہ رحمہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلا ینافی الاخبار الاولہ، یہ جو پہلی روایات تھیں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ کبے کا کھانا حرام ہے، اور جو دوسری روایات ہیں کہ کبے کا کھانا حلال ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی منافات ہی نہیں ہے۔ کیوں منافات نہیں ہے؟ لأن الوجہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان نحملها على رفع الحظر، کہ ہم جو ہے وہ پہلی اخبار کو کس پہ عمل کریں گے کہ امام نے جو حظر ہے نا، ممنوع ہونا، اس کو کیا اٹھا لیا ہے۔ وہ ان کان مکروہن، اگرچہ یہ جو ہے وہ مکروہ رہے گا، فقط حرمت کیا اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے، لہٰذا کبا کھانا کیا مکروہ رہے گا لیکن منع نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الاخبار الاولى تناول ذلك على وجه الكراہیت، کیونکہ جو پہلی اخبار جو حرمت کے کہہ رہی ہیں نا وہ على وجه الكراہیت کہہ رہی ہیں، اس میں جو لا یحل کا مطلب ہے نا وہ کیا مکروہ کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لا یحل شیء من القربان معناه لا یحل حلالا طلقا، کہ وہ ایسے والا حلال نہیں ہے کہ جس میں کراہیت تک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولم يرد بذلك التحریم، یعنی یہ جو روایت ہے کہ لا یحل حلالا، اس سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، کس چیز کا ارادہ نہیں کیا، تحریم کا، حرام ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے محدث ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ، انہوں نے کتاب الاستفسار میں ساری روایات نقل کی، پھر آخر پہ نتیجہ نکالا کہ جی کبے کا کھانا جی حرام نہیں ہے بلکہ کبے کا کھانا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی کتاب آپ تہذیب میں چلے جائیں، تہذیب الاحکام میں انہوں نے کیا یہی جو ہے وہ نتیجہ نکالا ہے، ٹھیک ہے، تہذیب کے اندر بھی کیا یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہمارا سوال رہے گا غیر مقلدین سے کہ یہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مولا کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، تو بھائی پھر بتائیں نا کیا معیار ہوگا مولا کے فرمان کا؟ کیا مولا کا فرمان جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ آپ کو دیں گے، شیخ صدوق علیہ رحمہ دیں گے؟ اچھا، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب میں چلیں گے، انہوں نے تو کبے کے متعلق کوئی روایت ہی نقل نہیں کی۔ اچھا، جبکہ کتاب کے شروع میں کیا انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہ روایات نقل کروں گا جو بالکل صحیح ہوں گی، باقی میں نقل نہیں کروں گا۔ اچھا، کتاب الکافی میں چلے جائیں، الکافی میں جو ہے وہ حلیت کی روایت انہوں نے نقل نہیں کی، انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق فقط کون سی روایت نقل کی ہے، حرمت کی روایت نقل کی ہے۔ بہت سارے شیعہ فقہا کی اور تحقیقات پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجماع، کیونکہ سنی لوگ بھی اکثریت جو ہے اہل سنت اور جو عامہ کی ہے وہ بھی کبے کو حرام کہتی ہے، تو شیعوں کی اکثریت بھی کبے کو حرام کہتی ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ اکثریت کس کی طرف ہوگی، کس روایت کے اوپر ہوگی، حرمت والی روایت کے اوپر ہوگی، تو لہٰذا وہ حرمت والی روایت کو کہہ لیتے ہیں، جبکہ شیخ طوسی علیہ رحمہ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ اچھا، بلکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ بھی ان کی دیگر کتابوں میں چلے جائیں، الخصال اور علل الشرائع میں چلے جائیں، وہاں بھی انہوں نے کبے کے کیا مکروہ ہونے کی روایت نقل کی ہیں، وہاں بھی کراہہ کی روایت نقل کی ہے، حرمت کی روایت نقل نہیں کی۔ تو مطلب کیا کہ جب اس طرح کا اختلاف محدثین کے درمیان ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت ثابت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے، وہاں پہ کیا معیار رہتا ہے غیر مقلدین کے پاس کہ یہ کون سا جو ہے وہ مولا کا فرمان ہوگا اور کون سا مولا کا فرمان نہیں ہوگا؟ اچھا، تو ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید مولا کا فرمان جو ہے وہ ایک طرف ہے اور مجتہدین جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایک طرف ہیں، یعنی وہ اپنے طور پہ کیا چیز سمجھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یوں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو مجتہدین ہیں یہ سارے جو ہے وہ فاسق ہو چکے ہیں، فاجر ہو چکے ہیں، یہ اپنی طرف سے ذاتی رائے سے قیاس سے جو ہے وہ سب کو دین بنا کے دے رہے ہیں، اور فقط جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ دین میں جو ہے وہ قیاس کرنا اور دین میں جو ذاتی رائے ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جتنے فقہا ہیں، علماء ہیں، ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، یہ جو پڑھ لکھ رہے ہیں لوگ، اہل تقوی ہیں، نماز و روزہ کے پابند اور دیگر جو ہے وہ دقت کرنے والے، امام کے حرم کے قریب رہنے والے، قربانیاں پیش کرنے والے، یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے فاسق ہو چکے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ جناب علی معصومین کے فرامین کے خلاف جو ہے نا جا کے انہوں نے اپنا نظام اجتہاد و تقلید بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک، اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں چیز بٹھا دی جاتی ہے، جیسے اہل سنت کے ذہن میں نہیں بٹھا دی جاتی کہ جی شیعوں کے حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے مکتب تشیع کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ دین میں ذاتی رائے، دین میں قیاس حرام ہے۔ جب بچہ یہ بات جانتا ہے تو کیا فقہا اور علماء کو اس بات کا نہیں پتا؟ ہاں، انہیں پتہ ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کہ ظاہر بات ہے جتنے یہ مخالفین نظام مرجعیت ہیں یہ احادیث کی کتابیں تو خود پڑھتے نہیں ہیں، ان کو تو آپ ان سے پوچھیں احادیث کی کتابوں کے نام، تو ان کو احادیث کی کتابوں کے پورے نام بھی کیا پتہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی عربی کی کتاب ہو نا، اس کے اندر جو ہے نا اگر قال امام صادق لکھا ہوا ہے تو وہ میرے مولا کا فرمان ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ روایت میں اور مولا کے فرمان میں فرق بھی نہیں کر سکتے،
یہ جو محدثین ہیں غیر معصوم ہیں، یہ جو غیر معصوم راوی ہیں، جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ تحقیق ہوتی ہے۔ تحقیق کے بعد جو ہے جا کے طے ہوتا ہے کہ یہ مولا کا فرمان ہے یا مولا کا فرمان نہیں ہے، کیا یہ معصوم کا حکم ہے یا معصوم کا حکم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ غیر مقلدین اور مخالفین نظام مرجعیت کے ذہن میں کیا بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید جو ہے وہ قرآن مجید کی طرح امام جو ہے وہ وقت یا امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ ایک کتاب لکھوا کے دے گئے تھے کہ یہ تمہارے حلال اور حرام کی کتاب ہے۔ اب یہ جو مجتہدین ہیں نا درمیان میں، یہ ہمیں وہ کتاب نہیں پڑھنے دے رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہم تم کو اپنی ذاتی رائے سے بنا کے دیں گے، لہٰذا جو ہم کرنے جی ہم تو مولا کے فرمان کی طرف جائیں گے، آپ لوگ جو ہے کسی اور طرف چلے جاؤ۔ جبکہ مکتب تشیع کا بچہ جانتا ہے کہ دین کے مسئلے میں جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہوگی، وہ محمد و آل محمد کی ہوگی۔ ہمیشہ جو ہے وہ دین کے مسئلے میں اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت ہوگی، غیر اللہ یا محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کی ذاتی رائے یا اس کا جو قیاس ہے وہ دینی مسئلے میں حجت نہیں ہے، نہ فقط حجت نہیں ہے بلکہ جو بندہ ذاتی رائے سے دین پیش کرے یا قیاس کرے وہ بہت بڑا فاسق انسان ہوتا ہے۔ وہ اتنا بڑا فاسق انسان ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ زنا اور لواط سے بھی کیا بڑا وہ فسق کرنے والا ہے۔ اور یہ جو فاسق انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی تقلید تو جو ہے وہ دور کی کیا بات ہے۔